بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کے اجور کو، بالمن، احسان جتلا کر سائل پر یا اللہ پر، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی، اس آدمی کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی اس آدمی کے صدقہ اور انفاق کی طرح جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور نہ آخرت پر. فمثلہ کمثل صفوان، پس مثال ان کے صدقات کی صاف ستھرے سخت پتھر کی طرح ہے، چکنے پتھر کی طرح، علیہ تراب، جس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، اور پھر اسے سخت بارش آ لیتی ہے، فترکہ صلدا، اور وہ بارش اس پتھر کو مٹی سے بالکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ قادر نہیں ہوں گے کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کیا، یعنی اپنے کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والی ہے. سورۃ بقرہ کا آخری حصہ یعنی چوتھا باب چل رہا ہے. سورہ بقرہ میں بنیادی طور پہ 4 ابواب ہیں. پہلے باب میں مسئلہ توحید کا ذکر ہے، دوسرے باب میں مسئلہ رسالت کا ذکر ہے، تیسرے باب میں مسئلہ جہاد کا ذکر ہے، اور چوتھے باب میں مسئلہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. اس چوتھے باب میں 4 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں ترغیب صدقہ اور مقصد صدقہ کا ذکر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو، اور کرو کس مقصد کے لیے؟ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اس کی مثالیں اس کے حوالے سے لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ایک طاغوت کے پیروکار ہیں اور ایک اللہ کے پیروکار ہیں. طاغوت کے پیروکاروں کی مثال، انہیں اللہ رب العالمین شبہات میں ڈال کر اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے جیسے نمرود، اور اللہ رب العالمین کے مطیعوں کی مثال عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ شبہات سے نکال کر روشنی اور اطمینان قلب کی کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں. پہلے باب کے اندر یہ مسئلہ ذکر تھا. دوسرے باب میں 2 چیزیں ہیں، مثالیں ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی اور انفاق فی سبیل غیر اللہ کی، اور ساتھ میں شرائط ہیں قبول صدقہ کی. صدقہ آپ کا مقبول ہوگا کب؟ جب اس کے لیے 6 شرائط پائی جائیں گی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنا مال ہو، غصب وغیرہ کا دوسروں کا مال نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہو.
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، کسی قومی عصبیت یا کسی اور وجہ سے نہ ہو۔ تیسری اور چوتھی شرط سلبی ہے، یہ دونوں شرطیں ایجابی ہے کہ یہ ہوں، اور تیسری اور چوتھی شرط سلبی ہے کہ اس میں احسان جتلانا نہ ہو اور اس میں اذیت دینا نہ ہو۔ یہ کل کے درس کے اندر یہ باتیں گزر گئی، 4 شرائط گزر گئی۔ آج اور مثال بھی ذکر کی گئی تھی کہ مسلمان کے اور ایمان والوں کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کسی زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس دانے سے جو ہے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ان 7 میں سے پھر جو ہے نا 100 دانے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے مسلمان کے اور ایمان والے کے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے صدقات اسی طرح بڑھ جاتی ہیں۔ آج کی آیت میں دوسری مثال ہے، یعنی منافق کی صدقات کی، اور ساتھ ہی ساتھ 2 شرائط بھی ہیں، یعنی 5ویں شرط اور 6ٹھی شرط۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ صدقات آپ کے تب قابل قبول ہوں گے جب اس کے اندر ریا نہ ہو، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ تو ایمان تو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ ابطال کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا، باطل کرنا، مٹا دینا۔ یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ ضائع کرنا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، صدقوں کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو صدقے تو ضائع نہیں ہوتے، صدقہ تو ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اجور صدقاتکم، اپنے صدقات کے اجرت اور اس کے اجر کو اسے ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم یعنی اپنے صدقوں کی اجرتیں اور جزا کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ بالمن والاذی، من احسان جتلا کر، والاذی اور اذیت دے کر۔ کالذی ينفق، اس آدمی کی طرح۔ یہاں ریا اور شرک، ریاکار اور مشرک کے صدقے کو اصل بنا کر موذی اور منان، منان معنی احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والے اور اذیت دینے والے کی صدقے کو رد کیا گیا ہے۔ یعنی جو ریاکار ہے اس کا صدقہ تو رأساً ابتداءً کیا ہے؟ مردود ہے، اور اسی طرح بغیر ایمان کے جو صدقہ کر رہا ہے تو اس کا صدقہ بھی کیا ہے؟ ابتداءً مردود ہے۔ تو گویا کہ ایک آدمی نے کیا کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، نماز کی قبولیت کے لیے بھی 2 قسم کی شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے اس کی شرائط کو پورا کیا جائے، مثلا وضو کیا جائے اور طہارت حاصل کی جائے، یہ نماز سے پہلے کی شرط ہے۔ اور ایک نماز کی ابقاء کی شرط ہے کہ نماز باقی رہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی منافی نماز عمل نہ ہو، وہ جیسے باتیں کرنا۔ تو ایک آدمی اگر شروع سے وضو ہی نہیں کر رہا، نماز شروع کر دی تو نماز سرے سے ہوئی نہیں۔ اور اگر ایک آدمی نے وضو تو کیا ہے لیکن نماز شروع کر کے درمیان میں باتیں کر دی، اب یہ نماز بھی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ تو اسی طرح صدقات ہیں، اگر ایک آدمی ریاکار ہے تو وہ صدقہ کرتے ساتھ ہی اس کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اگر ایک آدمی بے ایمان ہے تو صدقہ کرتے ساتھ ہی اس کا صدقہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، یعنی اس کا صدقہ منعقد ہی نہیں ہوا۔ اور اگر ایک آدمی ایماندار ہے اور ریاکار نہیں ہے لیکن صدقہ کرنے کے بعد باقی رکھنے کے لیے اس کی صدقے کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احسان جتلانا بھی نہ ہو اور کیا نہ ہو، اس کے اندر اذیت اور تکلیف پہنچانی بھی نہ ہو۔ تو یہ جو آج کی آیت میں ذکر کی جا رہی ہے یہ ہے شرائط قبولیت صدقہ، اور وہ جو کل کی آیت میں ذکر ہوئی ہیں من اور احسان کا نہ ہونا، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقات کی بقا کی، یعنی احسان کر کے جتلا دیا تو بس آپ نے صدقہ تو کر دیا لیکن وہ باقی اور برقرار نہیں رہا۔ تو فرمایا لات کالذی، تو اس کو اصل بنایا۔ ریاکار کا صدقہ چونکہ ابتداءً ہی کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقے کو ایسے باطل نہ کرو
جیسے کہ ریاکار کا صدقہ ابتدا سے ہی باطل ہے، یا اذیت پہنچا کر احسان جتلا کر اپنے صدقے کو ایسا باطل نہ کرو جیسے کہ ایمان لائے بغیر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، صدقات کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، تو اس کے صدقات ابتداءً ہی کیا ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس لیے اس کو مشابہ بنا کر اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کالذی، اس آدمی کی طرح، یعنی اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اس آدمی کے احسان اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ایمان نہ لا کر کیا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسر الریا شرک، معمولی سی ریا بھی کیا ہے، شرک ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے من صلی یرائی فقط اشرک، جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے وہ بھی مشرک، جو روزہ دکھلاوے کے لیے رکھتا ہے وہ بھی مشرک، ومن تصدق یرائی، اور جو صدقہ کرتا ہے کہ لوگوں کو نظر آ جائے تو یہ بھی کیا ہے، اس نے بھی شرک کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخاف علیکم الشرک الصغیر الشرک الاصغر، مجھے تم پر شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الریا الشرک الاصغر، ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے، دکھلاوا شرک اصغر ہے۔ اب دکھلاوا کیا ہوتا ہے، اور دکھلاوے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی بندہ جو ہے نا ریاکاری کر لیتا ہے بزرگی کی صورت میں، کبھی ریاکاری کر جاتا ہے شیطان جو ہے نا وہ ایسے انداز سے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ سے وہ کیا کروا جاتا ہے، ریاکاری کروا جاتا ہے۔ تو فرمایا ریا سے اپنے اعمال کو بچاؤ۔ اسی لیے سب سے پہلے جو جہنم کے اندر جن تین آدمیوں کو ڈالا جائے گا ان کے اندر کیا ہے، ایک وہ سخی بھی ہے جو مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ریاکاری سے بچو۔ اب ہمارے ہاں جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ سارے وہی کھانا کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کھانا کیسے تھا، کھانا کیسے تھا۔ اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، بندہ میری تعریف کر لے، یار حاجی صاحب بہت زبردست پروگرام تھا، بڑا زبردست کھانا۔ تو یہ بڑے مشکل مسائل ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کس لیے کریں، آپ کیا قرآن کریم میں آگے آئے گا، انہی آیات میں آگے آ رہا ہے کہ اگر تم صدقہ ظاہر کرو یا چھپا کر کرو، مقصد کیا ہو، مقصد یہ ہو کہ فقیر کی حاجت روائی ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہر چیز ہماری خواہشات کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتے ہیں میں مسجد میں مینار بنانا چاہتا ہوں۔ اب بھائی مسجد کی مینار کے اندر کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی کوئی نماز پڑھنے مینار پہ چڑھتا ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کنسپٹ کیا ہے؟ کوئی مسجد کی پہچان کے لیے تو اگر آپ کیا کر لیتے 2 فٹ کا مینار بھی بنا رہے تو تب بھی مسجد کی پہچان ہو جائے گی، یہ تعارف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کرتے مینار پاکستان جتنے مینار بھی مسجد پہ کھڑا کر دیں تو تب بھی، لیکن حاجی صاحب کی خواہش ہے، اب شریعت چاہے جو مرضی کہتی ہے، ایسے ہم نے کہنا میں نے آسمان تک پہنچانا ہے۔ اچھا اس پہ پیسے کتنے لگتے ہیں؟ ایک مینار پہ 1-2 مسجدوں جتنا پیسہ لگ جاتا ہے۔ او بابا یہ کسی علاقے، کسی دیہات علاقے میں جہاں لوگوں کے پاس مسجد بنانے کے پیسے نہیں ہیں وہاں لگا دو۔ نہیں اسی مینار ہی بنانا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہوا، یعنی شریعت نہیں، میری جو خواہش ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، پروگرام کوئی فوت ہو گیا، فوتگی پہ تیسرے دن جناب والا اگر آپ کہہ دو کہ 20,000 روپے مدرسے میں دے دو، چپ کر کے جو ہے نا مدرسے کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور آپ کو ایصال ثواب بھی ہوگا اور آپ کے بندے کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ نہیں میں نے 1 لاکھ روپے کا وہ جانور لینا ہے اور جو ہے نا 50,000 روپے کا دیگر خرچہ ملا کے 1.5 لاکھ روپے کرنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے، کرنا دعوت ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کن دیتے اور گڑو کہتے ہیں کس میں پھینک دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھائی میں پھینک دیا۔ جس کے پیچھے خیرات نہ کرے نا، یہ جو رواجی خیرات ہیں تو کہتے ہیں مڑے بس کن دیتا اور گڑو، کھائی میں پھینک دیا کہتے ہیں۔ تو کیا کھائی میں پھینک دیا بھائی، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اب اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو آپ چپ کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اور اگر مقصد دکھلاوا ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
اس کی مثال آگے اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں۔ سخت پتھر ہے، سبز قسم کے پتھر بھی ہوتے ہیں، سفید پتھر بھی ہوتے ہیں جو بالکل کیا ہوتے ہیں، جیسے یہ آپ کا فرش ہے، یہ فرش کے پتھر کی طرح سخت پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی گرد پڑی ہوئی ہے، اور مالک بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں مٹی ہے تو وہ اس کے اندر دانہ پھینک دیتا ہے کہ یہاں سے کیا ہو جائے گا، انبتت سبع سنابلا، یہاں سے کیا ہو جائے گا، ایک دانہ پھینکتا ہوں یہاں سے 7 خوشے نکلیں گے، اور اس 7 میں سے کیا ہو جائیں گے، 100 دانے نکلیں گے، اور مجھے کتنے 700 گنا اجر ملے گا۔ لیکن کیے کیا ہے، یہاں ڈالا ہے تو اس کے اوپر بارش آتی ہے اور بارش اسے بہا کر لے جاتی ہے، دانہ بھی اور مٹی بھی سب کچھ صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح ریاکار کیا کرتا ہے، اپنا اس کے ایمان کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے کچھ امید تھی کہ نیک اعمال قابل قبول ہو جائیں، لیکن ریا کی موسلادھار بارش نے آ کر اس عمل کو کیا کر دیا، اس کو ملیا میٹ کر دیا، اور یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کافر کا بھی ہے، اگر کوئی مومن نہیں، ایمان نہیں ہے، اور وہ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کیا کرتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ بناتا ہے، بل گیٹس کی طرح پوری دنیا کے اندر لوگوں کا علاج کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو لگا ہوا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کیا ہے، جب بے ایمانی کی بارش آئے گی تو اس پتھر کو کیا کر دے گا، اس کو چٹیل کر کے صاف ستھرا کر کے رکھ دے گا، اسے کوئی اجر و انعام نہیں ملے گا۔ تو فرمایا لا تو کالذی فمثلہ کمثل صفوان، صفوان یعنی الحجر الاملس، ایسا پتھر جو چکنا ہو، جو پسلن والا ہو، سخت پتھر ہے، علیہ تراب، اس پر تھوڑا سا گرد و غبار جمع ہو گیا، مٹی جمع ہو گئی، اب اس نے وہاں دانہ ڈالا کہ اس دانے میں سے کیا نکلیں گے، اس میں سے کومپل نکلیں گے، کومپل میں سے خوشے نکلیں گے، خوشوں میں سے دانے نکلیں گے، یہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن فاصابہ وابل، وابل صد مطر عظیم القطر، بڑے بڑے قطرات والی بارش، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، موسلادھار بارش، تیز بارش جو ہے، طوفانی بارش آئی، اور طوفانی بارش نے اس کو جو بوندے پڑے تو اس کو جو ہے نا سرے سے صاف کر کے رکھ دیا۔ فاصابہ وابل فترکہ صلدا املسا نقیا من التراب، صاف ستھرا کر دیا، بالکل مٹی رہی ہی نہیں ہے، نہ مٹی نہ دانہ۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور یہ لوگ قادر نہیں ہوں گے، لا یقدرون میں انف صاحب ضمیر جمع کے لے کر آئے ہیں، لا یقدرون، حالانکہ مرجع کیا ہے، کالذی ہے، کالذی مفرد ہے، اور یقدرون بھی ضمیر جمع کے لے کر آئے ہیں، تو بھائی یہ ضمیر جمع کی کیوں لے کر آئے ہیں، لا یقدر علی شیء مما کسبوا ہونا چاہیے تھا، مما کسبا، لا یقدر علی شیء مما الذی لا یقدر علی شیء، لیکن یہاں کیا ہے، یہ عربی گرامر ہے کہ الذی جو ہے یہ کس کے لیے، یہ جنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کل واحد بمعنی، معنی میں جمع کیا ہے۔ اسماء موصولہ جو ہیں یہ لفظاً کیا ہوتے ہیں، مفرد ہوتے ہیں، لیکن معنی جمع ہوتے ہیں، جیسے من وہ آدمی، اب وہ آدمی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی سب ہے، معنی اس کا جمع ہے، لفظ مفرد ہے۔ تو کبھی کبھار قرآن کے اندر ایسا ہوگا کہ لفظ کی طرف جو ضمیر راجع ہوگی وہ مفرد ہوگی، اور معنی کی طرف جو ضمیر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حروف اسماء موصولہ کے بعد ایسی ضمائر آتی ہیں کہ کوئی ضمیر مفرد کی ہوتی ہیں اور کوئی ضمیر جمع کی ہوتی ہے، تو اس میں پھر نقطہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی طرف راجع کر کے ضمیر مفرد ہوتی ہیں، اور معنی کی طرف راجع کر کے الذی وہ آدمی، اب وہ آدمی کوئی متعین تو نہیں ہے نا، غیر متعین ہے، اس لیے اس کے اندر جمع آ گیا ہے، تو لا یقدرون کی ضمیر جمع کی اس لیے لے کر آئے، علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ریاکاری کرنا اور جو ہے احسان جتلانا اور صدقہ کر کے، صدقہ جس پر صدقہ کیا ہے اسے اذیت دینا، یہ ایسی اوصاف ہیں جو مسلمان کی شائع نشان نہیں ہے، جو مسلمان کے شائع نشان نہیں ہیں، یہ کافر کے اعمال ہیں، اس لیے مسلمان کو ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی